27 اکتوبر 2020 کی تازہ ترین اور دھماکے دار خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ فرانسیسی صدر میکرون کو انتہا پسندوں کو موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ دنیا کو تقسیم کرنے سے انتہا پسندی مزید بڑھے گی۔ صدر میکرون نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو متحد کرتا ہے۔ فرانسیسی صدر کو دنیا کو تقسیم کرنے کی بجائے معاملات کو حل کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیلسن منڈیلا نے لوگوں کو تقسیم کرنے کی بجائے متحد کیا۔ دنیا کو تقسیم کرنے سے انتہا پسندی مزید بڑھے گی۔ توہین آمیز خاکوں کے ذریعے اسلام پر حملے لا علمی کا نتیجہ ہیں۔ در اثنا فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی حکومت کے اسلام مخالف رویے پر مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کی بائیکاٹ کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس اور بائیکاٹ فرانس کے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سوشل میڈیا پر فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم کے بعد کویت کی مارکیٹوں سے فرانسیسی مصنوعات ہٹا لی گئیں۔ واضح رہے کہ خلیج تعاون کونسل GCC اور یونیسکو فرانس میں کویتی مشن نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے اسلام سے متعلق بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ان کے ریمارکس کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیانات پر ترک صدر رجب طیب اردوان برہم ہو گئے۔ انہیں فرانسیسی صدر میکرون کو دماغی معائنے کا مشورہ دے دیا۔ PDM کا بیانیہ پاکستان پر حملہ، بھارت اسرائیل اور PDM ایک ہی تکون کے تین رخ ہیں۔ آزاد بلوچستان کا نعرہ، پاک فوج کو ٹارگٹ بنانا خطرناک ہے، حکومت کا شدید رد عمل۔ وفاقی وزیر اطلاعات نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ PDM کا بیانیہ ملک پر حملہ ہے۔ جب لائن کراس ہو جائے تو ریاست کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ بھارت اسرائیل اور PDM ایک ہی تکون کے تین رخ ہیں۔ آزاد بلوچستان کا نعرہ اور پاک فوج کو ٹارگٹ بنانا خطرناک ہے۔ لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے کسی کو جمہوریت کی آڑ نہیں لینے دیں گے۔ عمران خان کی سیاست کا محور ملک کو کرپٹ عناصر سے پاک کرنا ہے۔ کوئٹہ میں حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے رہنماؤں کے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان نورانی کے رہنما شاہ اویس نورانی نے آزاد بلوچستان کا بیانیہ پیش کیا اور PDM جلسے میں شریک کسی بھی جماعت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، جس کا مطلب ہوا کہ وہ بھی بھارت اور اسرائیل کے بیانیے پر کار فرما ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج PDM کے جلسے میں ایک شخص نے پاک فوج کو ٹارگٹ کیا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ فوج ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی ہیں اور کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ PDM کا کھیل بہت بڑا ہے، یہ اپنے ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے کسی بھی سطح پر جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے مجموعی طور پر 30-40 برس اقتدار سنبھالا لیکن قانون کی بالادستی کو یقینی نہیں بنایا۔ اس کے علاوہ لندن میں ادارے بہت سخت ہیں، جبکہ دونوں پارٹیوں نے اداروں کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا، اس لیے اداروں کا دباؤ تو ہونا تھا۔ شبلی فراز نے مزید کہا کہ سزا یافتہ مریم نواز کو سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے 4 سال سے ایک سوال کا جواب نہیں دیا کہ لندن کے فلیٹ خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے، وہ پیسے کیسے پاکستان سے برطانیہ پہنچے۔ جب اقتدار میں ہوں سب ٹھیک ہے، اقتدار سے باہر جائیں تو ادارے غلط اور عدالتوں کو بھی غلط کہا جاتا ہے اور یہ قطعاً طور پر ہمیں منظور نہیں ہے۔
اسرائیل کو تسلیم کرنے پر سوڈان کی حالات کشیدہ، خانہ جنگی کا خطرہ بڑھ گیا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے کے بعد سے سوڈان کی حالات کشیدگی کی طرف بڑھنے لگے۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ ایران اور فلسطینی جماعتوں نے سوڈان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا، جو سوڈان کی حکومت کو مہنگا پڑ گیا۔ فیصلے کے خلاف سوڈان میں نئی خانہ جنگی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ دارالحکومت خرطوم سمیت متعدد علاقوں میں شہریوں نے حکومتی فیصلے کے خلاف مظاہرے کیے۔ سوڈان کی حزب اختلاف کی جماعتوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ معاہدہ عوام کو دھوکے میں رکھ کر بند کمرے میں ہوا، جس کو عوام مسترد کرتے ہیں۔ سوڈان کے سابق وزیر اعظم صادق المہدی نے حکومتی اقدام کو مسترد کرتے ہوئے حکومتی کنونشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ ایران کا کہنا تھا کہ امریکہ نے سوڈان کو بلیک لسٹ سے نکالنے کا تاوان وصول کیا اور اسے صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا، جبکہ فلسطینی صدر محمود عباس نے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ ایسے لوگوں تک نہیں پہنچتا وہ فلسطینیوں کے خیر خواہ بنے۔ فرانسیسی صدر دماغی مریض ہیں، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ یورپ صفائی ہستی سے مٹا دیں گے، مساجد بند کرنے کی اور مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن پر طیب اردوغان کی فرانس کو دھمکی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے فرانسیسی صدر کو دماغی مریض قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فرانسیسی صدر دماغی مریض ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور مساجد کی بندش کے معاملے پر فرانس اور یورپ کو کھری کھری سنا ڈالیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام دشمنی کے چکر میں یورپ صفائی ہستی سے مٹا دیں گے۔ یورپ کو اسلام دشمنی لے ڈوبے گی اور یورپ خود اس چکر میں پڑ کر اپنے آپ کو ختم کر لے گا۔ ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ یورپ اسلام اور مسلمان دشمنی کی اس بیماری سے جلد باہر نہ آیا تو پورا صفائی ہستی سے مٹ جائے گا۔ فرانس کے صدر میکرون کو طیب اردوغان نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مسلمانوں کے خلاف بیان پر کہا ہے کہ فرانسیسی صدر دماغی مریض ہیں جسے علاج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تعصبانہ سوچ کی وجہ سے فرانسیسی صدر کو انتخابات میں شکست کی پیشگوئی کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2022 کے بعد وہ فرانس کے صدر نہیں رہیں گے۔ یاد رہے کچھ روز قبل فرانس کے دارالحکومت پیرس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے دکھانے والے ایک استاد کو ایک مسلمان نوجوان نے مار دیا تھا، جس پر وہاں ایک مسجد کو بند کر دیا گیا، اور فرانسیسی صدر نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی نازیبا زبان بھی استعمال کی ہے، جس کی پوری دنیا میں مذمت جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کر دی ہے، جس سے فرانس کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے کئی علاقوں میں پاکستانی رہنماؤں کے پوسٹر اویزاں کر دیے گئے۔ قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ مشہور قول بھی درج۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر، گاندربل، بارہمولہ، بانڈی پورہ، بڈگام اور دیگر علاقوں میں پاکستانی رہنماؤں کے پوسٹر چسپاں کر دیے گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ پوسٹر جموں و کشمیر لبریشن الائنس کی طرف سے لگائے گئے ہیں اور ان میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان کی تصاویر اور کشمیر کے بارے میں ان کے بیانات موجود ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصاویر کے ساتھ ان کا یہ مشہور قول درج ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگاہ ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی کی تصویر کے ساتھ آزادی کشمیریوں کا پیدائشی حق ہے، ہم کشمیریوں کو ہر طرح کی مدد فراہم کریں گے اور انہیں ان کی جدوجہد میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، جبکہ عمران خان کی تصویر کے ساتھ پاکستان جموں و کشمیر کو ہر فورم پر ہر قسم کی مدد فراہم کرے گا جیسی عبارات درج ہیں۔ پوسٹوں کے ذریعے کشمیریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو تقسیم برصغیر کے فارمولے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس جموں و کشمیر میں اپنی فوج تعینات کر کے اس پر ناجائز قبضہ کر لیا تھا، اور جس پر بھارت کو شدید تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور بھارت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔